ایگریکلچر کا ملک ہوتے ہوئے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری کون سی ویک ایریاز ہیں؟ ایز این ایکسپرٹ ایگریکلچرل انالیسس کیا جائے تو ہاؤ وڈ یو ریٹ اٹ؟ دیکھیں مغل صاحب، ایگریکلچر جو ہے یہ بنیادی طور پہ تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ اس کے 4 میجر کمپوننٹ ہیں سر ایک آپ کا کراپ سیکٹر ہے اس کے اندر، پھر اس کے بعد لائف سٹاک ہے، پھر اس کے بعد فارسٹری ہے، پھر اس کے بعد فشریز ہے۔ بے شک۔ تو آج جو مینلی ہم بات کریں گے وہ ہے کراپ سیکٹر کی، کیونکہ کراپ سیکٹر ایک ایسا بنیادی سیکٹر ہے کہ اگر یہ سکسیسفل ہے تو نیچرلی آپ کا لائف سٹاک سیکٹر جو ہے وہ بھی سکسیسفل ہوگا، بیکاز اس کا جو فیڈ ہے وہ کراپ سے آنی ہے۔ ٹرو۔ اور جو فارسٹ ہے وہ ایک سیپریٹ ہے شعبہ، اور جو ایون آپ کی فشریز ہے اس میں بھی کراپس جو ہیں وہ ان کی فیڈ کے لیے بھی بہت کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر جب سٹارٹ بھی ہوا تھا تو اسی طرح کراپ سے ہی ہوا تھا۔ تو کراپس اگر آپ کی سکسیسفل ہوں تو آپ کے باقی کے 3 شعبے جو ہیں وہ بھی بہتر پرفارم کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ٹرو۔ دس از بیسیکلی آل واٹ اباؤٹ ایگریکلچر۔ اب جو بذات خود پاکستان کے اگر پرسپیکٹو سے ہم ایگریکلچر کی بات کریں تو رائٹ فرام 47 ہمارے ہاں جو ایگریکلچر تھا اور جو ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل تھی، لینڈ اینڈ واٹر اینڈ دیز آل تھنگس، تو پاپولیشن کا پریشر کم تھا، لیکن باوجود اس کے ہماری جو ایگریکلچر ہے یا کراپ پروڈکٹیوٹی ہے 47 سے لے کے کچھ 65 تک، جو آپ کا فرسٹ گرین ریولیوشن تھا، اس میں ہمارے پاس ویسے سیڈ نہیں تھے، پریکٹسز کے اندر کچھ کمی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ یہاں ہمارے پروفیسرز بات کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ امپورٹ کی جایا کرتی تھی گندم اور اس طرح کی چیزیں۔ پھر اس کے بعد 65 میں جو گرین ریولیوشن تھا اس میں ہمارے پاس نئے ڈیمز بنے اور نئی زمینیں ہماری جو ہیں یہ ملتان اور بٹ ساری جتنی آپ دیکھ رہے ہیں ایگریکلچر، یہ ان ڈیمز کی وجہ سے جو ہے نا آباد ہوئی۔ ادروائز یہ ملتان اور اس سے آگے یہ ایسے ہی ہے جیسے آج چولستان کے ایریے کے ڈیزرٹ تھے، اسی طرح ڈیونز تھے بڑے، اور یہاں پہ کوئی نہر نہیں تھی، اور اسی جو ڈیزرٹ میں سے نہریں گزری اور الحمدللہ ویری سکسیسفل اس کے اوپر ایگریکلچر جو ہو رہا ہے۔ اب دوبارہ پھر وہ وقت آ گیا ہے کہ یہاں پہ مزید اب جتنی آبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے اس میں اور ایکسپینشن کی جو ہے وہ ضرورت ہے، تاکہ جو زمینیں ہیں نئی وہ کھولی جائیں اور لوگوں کے لیے خوراک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیدا کی جا سکے۔